وقيل والقائل الشيخ والفاضلان لو افترى لظلمة موهمة أي موجبة لظن دخول الليل ظانا دخوله من غير مراعاة بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن عليكم السلام فلا قضاء استنادا إلى أخبار تقصر عن الدلالة مع تقصيره في المراعاة فلذلك نسبه إلى القيل. گزشتہ درس میں ہماری بات سوم میں تھی اور کل ہم نے وہ موارد ہم ذکر کر رہے تھے جہاں پر جو ہے وہ فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ ان موارد میں سے مصنف نے ایک مورد جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص رات کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی جو ہے وہ رات باقی ہے، دن نہیں ہوا، یہ گمان اپنے حاصل ہوا، ظن حاصل ہوا کہ ابھی بھی رات باقی ہے، اور کوئی چیز تناول فرما لے، بعد میں پتہ چلے کہ جس وقت میں نے یہ کھایا یا پیا تھا اس وقت رات ختم ہو چکی تھی بلکہ طلوع فجر ہو چکا تھا، تو اس صورت میں بھی مصنف نے کہا کہ اس پر جو ہے کفارہ واجب نہیں بلکہ قضا واجب، چاہے ظن کا سبب کوئی بھی ہو، وہ تاریکی ہو، غیر تاریکی ہو، یا کوئی بھی ہو سبب، اگر جو ہے وہ اس نے، لیکن ایک اور بھی شرط تھی کہ قضا فقط اس صورت میں واجب ہے جب اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن ہو اور تحقیق نقی ہو۔ اسی طرح دوسرا جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ ابھی رات داخل ہو گئی ہے، دن ختم ہو گیا ہے اور لہذا افطار کا وقت ہو گیا ہے گمان کے مطابق، اور کوئی چیز تناول فرما لی، بعد میں پتہ چلا کہ دن باقی تھا، رات ابھی داخل نہیں ہوئی تھی، تو مصنف نے فرمایا کہ اس صورت میں بھی اگر اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن ہو اور تحقیق نقی ہو، تحقیق کرنا ممکن ہو اور تحقیق نقی ہو، تو اس پر جو ہے وہ قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں صورتوں میں اس پر قضا واجب، ہاں چاہے پھر یہ جو ظن حاصل ہوا کسی بھی سبب سے حاصل ہو، تاریکی کی وجہ سے، غیر تاریکی کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی حاصل ہو، اگر یہ ظن خلاف واقع نکل آئے تو پھر اس پر کفارہ واجب نہیں بلکہ کیا فقط واجب ہے۔ یہ کل کی بات تھی جو ہم نے کی۔ قیل والقائلان الشیخ والفاضلان لا قضاء علیہ، مصنف ابھی دوسری ایک عبارت کو ذکر کر رہے ہیں، ایک قول کو نقل کر رہے ہیں اسی مسئلے کے بارے میں، اور اس قول کو نسبت دیے قیل کی طرف۔ قیل خود مشعر ہے اس طرف کہ یہ جو قول ہے وہ ضعیف ہے۔ قیل اور قائل کون ہے؟ شیخ طوسی رحمہ اللہ، اور فاضلان سے مراد جو ہے وہ علامہ ہلی اپنی کتاب ارشاد الاذہان، اور محقق ہلی اپنی کتاب شرائع الاسلام۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ گمان حاصل ہو جائے کہ رات داخل ہو گئی ہے، دن ختم ہو گیا، لیکن گمان کا سبب کیا ہے؟ گمان کا جو سبب ہے وہ خاص سبب ہے، کسی تاریکی کی وجہ سے، پسند تاریکی آ گئی، اس سے انہوں نے سمجھا کہ رات داخل ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ رات داخل نہیں ہوئی۔ اگر بعد میں پتہ چلے کہ رات داخل نہیں ہوئی لیکن اگرچہ پہلے اسے گمان حاصل ہوا تاریکی کی وجہ سے کہ رات داخل ہوئی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ گمان حاصل ہو گیا ہے تو اپنے گمان پر عمل کیا ہے، لہذا کفارہ بھی واجب نہیں اور قضا بھی واجب ہے، حتیٰ کہ ان کے لیے تحقیق کرنا ممکن بھی ہو اور نہ بھی کی ہو، پھر بھی کفارہ بھی نہیں اور قضا بھی واجب۔ مصنف نے کیا کہا تھا کہ قضا، اور انہوں نے کیا کہا؟ دونوں واجب نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں اور قضا بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل، کہتے ہیں ایک دلیل ان کے پاس جو ہے وہ روایت ہے،
ایک دلیل کون سی ہے؟ روایت. اور وہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہے وہ ان کی مدعا پر دال نہیں، ان کی مدعا پر دال نہیں. کیوں؟ انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر ظن حاصل ہو جائے تاریکی کی وجہ سے حتیٰ کہ تحقیق ممکنہ بھی نہ کرے پھر بھی قضا واجب نہیں، جبکہ اس روایت میں یہ ہے کہ ان کے لیے تحقیق ممکن ہو اور تحقیق کی ہو. کیا کیا ہو؟ تحقیق کی ہو، تحقیق کے بعد یہ ظن حاصل ہوا تو پھر قضا واجب نہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ تحقیق نہ کی ہو پھر بھی کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یعنی انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے ان کی مدعا کیا ہے؟ تاریکی کی وجہ سے ظن حاصل ہو جائے چاہے تحقیق کی ہو یا تحقیق نہ کی ہو قضا واجب. جبکہ روایات کیا کہہ رہی ہے؟ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں اگر تحقیق کی ہو تو پھر قضا نہیں. لہذا یعنی روایت جو اس کے ان کا مدعا تھا اس پر دال ہے نہیں. دوسری بات انہوں نے کوتاہی کی ہے. اگر روایت کو چھوڑا جائے تو انہوں نے کوتاہی کی ہے. کون سی کوتاہی کی ہے؟ وہ تحقیق نہیں کی. اگر کہ ظن حاصل ہوتا رہے کوئی مسئلہ رہی ان پر قضا واجب ہونی چاہیے. اسی لیے یہی شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے یعنی ان کی جو مدعا تھا اس پر دلیل تام نہیں تھا، دلیل صحیح نہیں تھا، دلیل ضعیف تھا، اسی لیے اس قول کو نسبت دی ہے کس کی طرف ہے؟ کیل کی طرف نسبت دی ہے. اور جو علامت ہے اس کی کہ یہ قول مصنف کے نزدیک بھی ضعیف ہے. دیکھیے اگر بار والقیل کہا گیا ہے قائل ہیں شیخ طوسی والفاضلان، فاضلان سے مراد علامہ ہلی محقق ہلی، علامہ ہلی فی ارشاد الاذہان، علامہ محقق ہلی فی شرائع الاسلام. کیا فرماتے ہیں؟ جو افطرہ اگر کوئی شخص افطار کرے لظلمتن تاریکی کی وجہ سے، موہمتن ایسی تاریکی جو وہم دلانے، ابھی کچھ مصنف اس کی وضاحت کریں یعنی کیا ایسی تاریکی اے موجبتن للظن دخول اللیل، ایسی تاریکی جو سبب بنتی ہے. کس چیز کا سبب بن رہی ہے؟ کہ رات داخل ہے. ظانن دخولہ یعنی وہ گمان کرتا ہے کس کے داخل ہونے کا. دیکھیے گا مصنف کی عبارت میں دو چیزیں، پہلے کیا ظلمتن مہمتن، مصنف کی عبارت یعنی ایسی ظلمت جو سبب بنتی ہے وہم کا. پھر وہم کے ساتھ ہی کیا کہا کہ اسے ظن داخل ہو جائے. خود مصنف اس کی تشریح کر رہا ہے یعنی اسے ظن حاصل ہو گیا رات کے داخل ہونے کا. ایک مرتبہ کا وہم ہو گیا، پھر کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ظن حاصل ہو. اس کی وضاحت آ گئی. یہ جملے دونوں متضاد ہیں، یہ کیسے استعمال کیے مصنف نے، یہ اس کی وضاحت آئے گی. اس پر تھوڑا سا غور کیجیے گا. محمد ظانن پر ظانن دخول ہو، وہ گمان کرتا ہے کہ لیل داخل ہو گئی ہے، من غیر مراد تحقیق بھی نہیں کی اس نے، بل استنادن الی مجرد الظلمت المثیرۃ للظن، فقط جو ان کے پاس جو دلیل ہے اور اعتماد کیا ہے اسی تاریکی پر جو سبب بن رہی ہے کس کا؟ ظن کا. کہتے ہیں کہ لو افطر لظلمت موہمت فلا قضا، تو اس صورت میں اس پر قضا بھی واجب ہے. استنادن الی اخبار تکثر عن الدلالت، ان کے پاس جو دلیل ہے اسی قول کے لیے وہ اخبار روایات ہیں ایسی جو یعنی ان کے مدعا پر دلالت کرنے سے ما تقصیری، جبکہ اسی شخص نے کوتاہی بھی کی ہے. کس چیز میں کوتاہی کی ہے؟ مراد تحقیق کرنے میں کوتاہی کی. فلذلک نسبہ الی القیل، اسی وجہ سے مصنف نے اسی قول کو یعنی شیخ طوسی اور فاضلان محترمان کے قول کو قیل کی طرف ہے نسبت. مقتضى حکمہ السابق وجوب القضاء ما عدم المراعات وان ظن وبه صرح في الدروس. اگر دیکھیے گا مصنف نے کیا کہا تھا. مصنف نے دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں بھی کہ اگر کسی شخص کو ظن حاصل ہو جائے کہ دن ابھی رات باقی ہے، دن داخل نہیں ہوا، دن حاصل نہیں ہوا، طلوع فجر نہیں ہوا، کیا ہے ظن کہہ دیا کہ ظن حاصل ہو جائے کسی بھی سبب سے ظن حاصل ہو، اس پر کیا قضا واجب. اور اسی طرح ہی کہا تھا کہ اگر کسی شخص کو ظن حاصل ہو جائے کہ دن داخل ہو گیا ہے، رات داخل ہو گئی ہے، دن ختم ہو گیا ہے، تو اسی صورت میں بھی کیا اس پر قضا، کہا کہ ظن حاصل ہو، مطلقاً اگر ظن حاصل ہو گئی ہے تو قضا واجب. تو اس مطابق جہاں پر جس مورد میں علامہ نے اور شیخ نے کیا فتویٰ دیا کہ قضا واجب نہیں، مصنف کا جو سابق حکم تھا جو اس نے کہا کہ ظن حاصل ہونے کی صورت میں اگر خلاف ظن نکل آئے تو پھر کیا ہوئی قضا، وہ ان کا قول مطلق تھا، چاہے ظن حاصل ہو کس سے، تاریکی سے یا غیر تاریکی. اگر سے تاریکی سے حاصل ہو ظن
پھر خلاف نکل آئے پھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ قضا واجب ہونا چاہیے. یعنی اگرچہ سرین نہیں کہا، یہ سرین بات یہ نہیں کہ اگر زن حاصل ہو تاریکی سے، تاریکی کے لفظ نہیں لے کر آیا، لیکن جو مطلقاً کہا ہے کہ اگر زن خلاف واقع نکل آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ قضا واجب. دیکھیے وقت حکم السابق، یعنی تقاضا کرتا ہے حکم المصنف السابق، سابق جو حکم تھا کون سا آگا؟ سابق. یہ تھا لو تناول من دون مراعات ممکنۃ فاخطا، اس کے بارے میں مصنف نے کیا فرما؟ قضا. یعنی یکزی اور یکزی کس صورت میں؟ لو تناول المفتر من دون مراعات ممکنہ، اگر فاخطا یعنی کیا؟ زن خطا کر جائے، چاہے زن کسی سے بھی حاصل ہوا. وقت ادا حکم ہوا سابق، تقاضا کرتا ہے مصنف کا حکم سابق. کون سا حکم سابق؟ جو پہلے میں نے ابھی بیان کیا. کیا تقاضا کرتا ہے؟ وجوب القضاء، کے قضا واجب ہوگی. ما عدم المراعات و ان ظن، یعنی اگر اس نے تحقیق نہیں کی، اگرچہ زنی کیوں نہ حاصل ہو پھر بھی قضا واجب ہو جائے گی، چاہے زن وہ تاریکی سے حاصل ہو یا کسی اور سبب. وبہ سرہا فی الدروس، جبکہ مصنف نے اسی بات کی صراحت کی ہے. کس نے؟ اس بات کی صراحت کی جس بات کی ادھر صراحت نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ وجوب قضا واجب ہے، اس کی صراحت نے کہا، کیا کہا کہ قضا واجب ہے اگرچہ اس نے جو اپنا عمل کیا ایسی زن کے مطابق کیا ہو جس زن کا سبب کیا ہو؟ تاریکی. ادھر صراحتاً کہا ہے اور ادھر صراحت نہیں بلکہ ظہورتاً ہے، مطلقاً کہہ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریکی والا زن بھی اس میں شامل ہے، جبکہ دروس میں سرین یہ کہہ دیا ہے کہ اگر زن حاصل ہو جائے تاریکی سے اور بعد میں خلاف واقع نکل آئے تو وہاں پر قضا واجب ہو جائے گی. وظاہر القائلین انہ لا کفارۃ مطلقاً ویشکل، کہتے ہیں کہ جو قائل ہیں، اگر جو کس کے قائل ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کو رات کو یہ گمان ہو جائے کہ ابھی رات باقی ہے اور رات باقی ہے لہذا جو اس نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی اور بعد میں پتہ چلا کہ رات باقی نہیں تھی، میرا ظن جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، خطا پہ تھا، اس صورت میں قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں. اسی طرح دوسرا جو مورد تھا وہ کیا مورد تھا کہ دن ختم ہو گیا ہے، رات داخل ہو گئی ہے، زن حاصل ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو زن تھا میرا غلط تھا، چاہے زن وہ تاریکی سے حاصل ہو یا گھیرے تک. کہتے ہیں کہ انہوں نے فقط کیا کہا ہے کہ قضا واجب ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفارہ واجب نہیں. شارح فرماتے ہیں کہ وہ علماء جنہوں نے کہا ہے کہ قضا واجب ہے، ان دونوں صورتوں میں تحقیق ممکن تھی پھر بھی نہیں کی، فقط قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں. یہ جو بات کی ہے کہ کفارہ واجب نہیں، یہ بات مورد اشکال. تو آپ سوال کریں گے آیا یہ مورد اشکال ہے، یعنی عدم وجوب کفارہ کا حکم نہ دینا یہ صحیح نہیں، آیا دونوں صورتوں میں یا ایک صورت میں؟ کہتے ہیں کہ یہ عدم وجوب کفارہ کا حکم نہ دینا یہ صحیح نہیں، فقط ایک صورت میں عدم وجوب کفارہ کا جو حکم دیا ہے ایک صورت میں صحیح ہے، یعنی واجب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ دوسری صورت میں صحیح نہیں. ابھی سوال کریں گے کہ آپ کس صورت میں جو عدم وجوب کفارہ کا حکم صحیح ہے؟ اس صورت میں جب استصحاب اسی صائم شخص کے ساتھ. وہ کون سی صورت تھی؟ صورت اول. صورت اول کیا تھی؟ صورت اول یہ تھی کہ اگر کسی مثلا رات کے وقت میں اسے یہ گمان حاصل ہو جائے کہ ابھی رات باقی ہے اور کوئی چیز کھا لے اور بعد میں جب پتہ چلے کہ رات کیا ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ان کا فتویٰ صحیح ہے کہ کفارہ واجب ہے. کیوں کفارہ واجب نہیں ہونا چاہیے؟ اس وجہ سے کہ یہ جو استصحاب ہے، اصالت استصحاب، یعنی اگر اسے شک ہو جائے کہ رات باقی ہے یا باقی نہیں تو کیا استصحاب جاری کرے گا؟ رات ہے تو یعنی کہ استصحاب اسی کے ساتھ ہے، اصل شرعی اسی کے ساتھ ہے، لہذا اس کے مطابق عمل کیا ہے، لہذا قضا جو ہے وہ کفارہ واجب ہے نہیں ہے. لیکن مصنف اور بھی اشارے اور بھی اس میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ اگر اخبار نہ ہوتی تو میں اس چیز کا قائل ہو جاتا کہ اس پر قضا بھی واجب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے عمل وظیفے کے مطابق عمل کیا، استصحاب کے مطابق عمل کیا. جبکہ جہاں تک دوسرے مورد کی بات ہے، کون سا دوسرا مورد؟ یعنی دن کی والی بات، یعنی اس کو یہ اگر مثلاً گمان حاصل ہو جائے کہ رات داخل ہو گئی ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ رات داخل نہیں تھی بلکہ دن باقی تھا،
تو استصحاب اسی صورت میں اس کے مخالف ہے. استصحاب کیا کر رہا ہے؟ شک کی صورت میں دن باقی ہے، شک ہو جائے کہ دن ختم ہو گیا یا دن باقی ہے، تو کیا استصحاب کرے گا؟ یعنی دن جب باقی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے تو تحقیق کرنا چاہیے تھی، اور تحقیق بھی ممکن تھی، علم حاصل کرنا چاہیے تھا کہ دن ختم ہوا یا ختم ہے، جبکہ اس نے تحقیق نہیں کی. اور جب تحقیق نہیں کی تو یعنی اسی دن کا جو روزہ تھا اس پر واجب تھا، اور اس کے لیے افطار کیا تھا؟ بغیر علم کی حرام تھا، جبکہ اس نے افطار کر دیا. لہذا فقط قضا واجب نہیں ہونی چاہیے بلکہ کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے. یعنی علماء نے جو مطلقاً کہا ہے کہ کفارہ واجب نہیں دونوں صورتوں میں، یہ بات صحیح نہیں. وَيُشْكَلُ وَظَاهِرُ الْقَائِلِينَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ مُطْلَقًا. قائلین سے مراد جو قائل ہیں کہ قضا واجب ہے، ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لا کفارۃ مطلقاً کفارہ نہیں، چاہے وہ شخص مستصحب اللیل ہو، چاہے وہ شخص مستصحب النہار ہو. یشکل عدم الکفارہ، یعنی اشکال کیا گیا کس صورت میں جو کفارہ یا یشکل عدم الکفارہ، یہ جو کہا ہے کہ کفارہ واجب نہیں، یہ بات مورد اشکال ہے. کب؟ ما امکان المراد، جب اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن بھی تھی، والقدرت علی تحصیل العلم فی القسم الثانی، اور وہ قدرت بھی رکھتا تھا. کس چیز پر آگا قدرت رکھتا تھا؟ علی علم فی القسم ثانی میں علم حاصل کر لے، یعنی یقین حاصل کر لے کہ دن باقی ہے یا دن ختم ہو. لتحریم تناول علی ھذا الوجہ، جبکہ اسی وجہ پر تناول کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. کس وجہ پر؟ یعنی اسی کے لیے تحقیق کرنا بھی ممکن اور علم حاصل کرنے پر بھی قدرت رکھتا تھا کہ دن باقی ہے یا دن ختم ہو گیا، یعنی تحقیق کر سکتا تھا، پھر بھی نہیں کی. تو اس صورت میں اگر وہ چیز کوئی کھاتا پیتا ہے تو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہے. ووقوعہ فی نہار، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تناول واقع ہوا ہے کس میں واقع ہوا ہے؟ دن میں. یجب صومہ عمدن، جس کا صوم جس دن کا صوم کیا تھا؟ عمدن واجب. وذالک یقتضی بحسب الاصول الشرعیۃ وجوب الکفارۃ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وذالک یعنی یہ تناول کا نہار میں واقع ہونا تقاضا کرتا ہے اصول اور قواعد شریعہ کے مطابق کہ اس پر کیا واجب ہونا چاہیے؟ بل ینبغی وجوبها وان لم یظہر الاغا. دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک شخص نے کیا کیا؟ استصحاب کیا اسی کا دن کا، یعنی اسی شخص کے لیے وظیفہ یہ تھا کہ دن کا استصحاب کرتا اور افطار نہ کرتا، بلکہ اس نے اپنے ظن کے مطابق عمل کیا اور کیا کر دیا؟ افطار کر لیا. تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو تم نے ظن حاصل کیا تھا صحیح نہیں تھا. تو مصنف شارح نے کیا کہا کہ اس صورت میں قضا کے ساتھ کیا واجب ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے ظن پر عمل کرے اگر کوئی شخص اور علم حاصل نہ کرے، اسی ثانی مورد میں ظن پر عمل کرے اور تحقیق کر کے علم حاصل ہے کس چیز کا؟ کہ دن ختم ہو گیا ہے اور رات باقی. اگر ظن پر عمل کیا ہے حتیٰ کہ بعد میں خطا ظاہر نہ ہو بلکہ قیامت کے بعد پتہ چلے کہ آپ نے صحیح کیا تھا یا صحیح نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں بھی اگر ظن پر عمل کیا ہے تو پھر بھی کفارہ واجب ہونا چاہیے اگرچہ خطا ظاہر ہے نہ بھی ہو. کیوں؟ کہ اپنے وظیفے کے مطابق عمل نہیں کیا. وظیفہ کیا تھا؟ کہ یہاں پر اس مورد میں تحقیق کرتا اور علم حاصل کرتا. اس نے علم پر عمل نہیں کیا بلکہ کس چیز پر عمل کیا ہے؟ ظن پر. حتیٰ کہ خطا ظاہر نہ بھی ہو پھر بھی قضا بھی کرنی چاہیے اور کفارہ بھی دینا. بل ينبغي وجوب الکفارۃ وان لم يظهر الخطا بل استمر الاشتباہ، کہ یعنی کفارہ واجب ہوگا، کفارے کا وجوب سزاوار ہے کب؟ اگرچہ ظاہر نہ ہو. کیا؟ خلاف ظن ظاہر نہ ہو، یا خلاف ظن ظاہر نہ ہو، خطا ظاہر نہ ہو. بل استمر الاشتباہ، بلکہ اشتباہ کیا رہے؟ یعنی اپنے ظن پر عمل کر دیا، پتہ نہیں چلا کہ وہ واقعہ دن تھا حقیقت میں بھی یا رات داخل ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلا بالکل. اسی لِأَصَالَةِ عدم الدخول، کیوں استصحاب کیا تقاضا کرتا ہے؟ یعنی رات داخل ہے نہیں ہوئی تو اس نے علم حاصل کرنا چاہیے تھا. اس وقت ظن پر عمل ہے، لہذا ظن پر عمل نہیں کیا، اگرچہ خطا ظاہر نہیں ہوئی بلکہ وہاں کا وہاں وہ مسئلہ جو اشتباہ میں پڑ گیا
پوری زندگی ایسے ہی رہا پھر بھی کفارہ اس پر واجب ہوگا. یہ ایک تو اصالت عدم دخول لیل ہے اور دوسری طرف سے کیا ہے کہ نہی عن الافطار، افطار سے کیا کی گئی ہے نہیں کی گئی، یعنی دن میں آپ جو ہے وہ افطار نہ کریں. ادھر سے اصالت یہ کہتی ہے کہ رات داخل نہیں ہوئی، یعنی دن کیا ہے، جب دن باقی ہے تو آپ کو افطار نہیں کرنا چاہیے. فقط کس صورت میں افطار کر سکتے ہیں، جب آپ کو علم حاصل ہو جائے کہ رات داخل ہے. وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَوُجُوبُ الْقَضَاءِ خَاصَّةً مَظُهُورِ الْخَطَأِ مُتَوَجِّهٌ. یہ فوجوب یہ مبتدا ہوگا اور متوجہ جو ہے اس کی خبر ہوگی. اما فی القسم الاول، جہاں تک بات ہے قسم اول کی، قسم اول یعنی کیا، جب وہ شخص مستصحب لے لے. فوجوب القضاء تو فقط خاص قضا واجب ہے کب، جب خطا ظاہر ہو جائے. پھر قضا کا واجب ہونا متجہ، یہی صحیح ہوگا. کیوں؟ لتبین افطار ہی فی النہار، کیونکہ بعد میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس شخص نے جو افطار کیا ہے، جو چیز کھائی ہے وہ کیا تھی، دن میں تھی. وللاخبار و روایات بھی یہی کہتی ہیں کہ اس پر جو ہے قضا. لیکن لا کفارۃ علیہ، کیونکہ اس پر جبکہ جہاں تک کفارے کی بات ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ لجواز تناولہ حینئذ بناء علی اصالۃ عدم دخول النہار. کیوں؟ کیونکہ اصل اس کے ساتھ ہے کیا، لجواز تناول ہی، اسی صائم کے لیے تناول کرنا کوئی چیز کھانا پینا جائز ہے اسی وقت جب شک ہو جائے اسے کہ ابھی جو ہے رات باقی ہے یا رات جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اسے ظن حاصل ہو گیا کہ رات کیا ہے. اچھا، جائز ہے اس کے لیے کھانا پینا، کس پر بنا رکھتے ہوئے، علی اصالۃ عدم دخول النہار. شک ہو جاتا ہے تو بنا رکھے گا اس پر کہ پہلے بھی رات باقی تھی، ابھی بھی رات باقی ہے، دن داخل ہے. ولولا النص على القضاء لامكن القول بعدمه للاذن المذکور. کہتے ہیں کہ اگر نص نہ ہوتی، نص یعنی روایات اخبار نہ ہوتی کہ اسی اول صورت میں قضا واجب ہے، لولا النص على القضاء في القسم الاول، اگر یہ نص اور روایت نہ ہوتی، لامكن القول، تو شارح کہتا ہے کہ میں قائل ہو جاتا بعدم القضاء، قضا بھی واجب نہیں. کیوں؟ للاذن مذکورہ اذن کون سی، وہ اصالت عدم دخول نہار. وہ یہ کہتا تھا کہ نہار نہیں ہوا یعنی ابھی تک رات ہے، اور اسی نے اسی کے مطابق عمل کیا ہے. واما وجوب الکفارۃ علی القول المحکی فاوضح، یعنی کفارے کا واجب ہونا ایسے قول کی بنا پر جس کی کیا کی گئی ہے حکایت. کس قول کی حکایت کی گئی آگا؟ ہاں، شیخ جو ہے وہ توسی اور فاضلان کے قول کی. کس نے حاکی کون تھا؟ مصنف. قول کو، جس قول کی جو حکایت کرنے والا ہوتا ہے اس کو حاکی کہتے ہیں، اور جس چیز کی حکایت کی جاتی ہے اسے محکی کہتے ہیں. یعنی جو ناقل ہوتا ہے اسے حاکی، جو منقول ہوتا ہے اسے محکی، اور جس سے نقل کیا جاتا ہے اسے محکی عنہ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس قول کی حکایت کی گئی ہے وہاں پر کفارے کا واجب ہونا اوزہ ہے. وہاں پر کفارے کا واجب ہونا کیا ہے، واضح تر ہے. یعنی کیا، ایک تو اس نے تحقیق نہیں کی، دوسری بات مورد کون سا تھا، وہ ثانی والا تھا، یعنی اسے تاریکی کی وجہ سے یہ گمان حاصل ہو گیا کہ رات داخل ہو گئی ہے، اور جبکہ بعد میں پتا چلا کہ رات داخل نہیں تھی بلکہ دن کیا تھا، دن باقی تھا. یعنی وہ اس کو استصحاب کس چیز کا کرنا چاہیے تھا، دن کا کرنا چاہیے تھا. جب دن کا کرنا چاہیے تھا اس کے لیے تناول کرنا کیا تھا، حرام تھا، اور اس دن کا روزہ واجب تھا. یعنی ایک واجب تھا تو اسی لیے اس کو افطار بھی نہیں کرنی چاہیے. فاوزا یعنی کیا اوزا، فاوزا وجوب الکفارہ. وقد اتفق لكثير من الاصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها. کہتے ہیں کہ اکثر علماء سے قد اتفق لكثير من الاصحاب في هذه المسألة، یعنی اکثر علماء سے جو عبارات وارد ہوئی ہیں اسی مسئلہ میں، عبارات ایسی ہیں جو تحقیق کے حال سے قاصر ہیں، یعنی صحیح صورتحال کو بیان نہیں کر سکی. یعنی کسی نے بھی ایسی عبارت نہیں پیش کی جو اشکال سے کیا ہو، خالی. اسی معاملے میں کسی میں جس کو مصنف نے بیان کیا، کون سا تھا وہ معاملہ، یعنی لو تناول، یہ نا تناول من دون مراعات ممکنۃ فاخطا سواء كان مستصحب الليل والنهار.
اسی مسئلے میں اکثر علماء نے جو عبارات پیش کی ہیں وہ جو ہے وہ قاصر ہے، صحیح طریقے سے مطلب بیان کرنے میں قاصر ہیں، ان پر کوئی نہ کوئی اشکال وارد ہے ہوتا ہے۔ عبارت المصنف ہونا جیدتن، لیکن مصنف کی عبارت یہاں پر کیا تھی؟ یعنی اسی مسئلے میں دوسرے علماء کی نسبت مصنف نے، شہید اول نے جو عبارت پیش کی ہے وہ بہت بہتر ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لولا، لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، لولا اطلاق عدم، یعنی اس کا جید ہونا جید تھی، بہتر تھی، کب؟ جب عدم کفارے کو مطلقاً قرار نہ دیتا، یعنی کیا؟ یعنی دونوں صورتوں میں نہ قرار دیتا، بلکہ یہ کہتا کہ پہلی صورت میں کفارہ نہیں ہے، جبکہ دوسری صورت میں کفارہ پہلی صورت میں کیوں نہیں کہ استصحاب اس کے ساتھ ہے، دوسری صورت میں کیوں ہونا چاہیے کہ استصحاب اس کے برخلاف ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظنه مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجح الظن وعباراتهم وقت أنه لو أفطر لظلمة الموهمة وجب القضاء ولو ظن لم يفطر لم يفسد صومه فجعلوا قسيما للوهم۔ دیکھیے گا پہلے جس طرح میں نے کہا تھا آپ کو کہ تھوڑا سا غور کریں، مصنف نے کیا کہا تھا؟ وکیل لو افطر لظلمت موہمت ظانا، وہم اور ظن کو مصنف ایک ساتھ ہی لایا، وہم سے مراد کیا لی؟ وہی ظن، موہمت ظانا یعنی ایسی تاریکی جو سبب بنتی ہے وہم کا، در حالانکہ انہیں ظن حاصل ہو رہا ہے، جبکہ آپ پڑھ چکے منطق میں کافی بار، منطق اول میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ وہم اور ظن آپس میں ہمیشہ مخالف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قسیم ہیں، کبھی نہیں ملتے۔ اگر ایک چیز کا آپ کو وہم حاصل ہوگا تو اس کے مقابل میں آپ کو ظن ہوگا، اور وہم کہتے ہیں احتمال مرجوح کو، اور ظن کہتے ہیں احتمال راجح۔ اگر کسی چیز کو، کسی شخص کو وہم حاصل ہو جائے کہ ابھی رات داخل ہو گئی ہے، وہم حاصل ہو جائے کس چیز کا؟ یہ ہوگا یعنی احتمال راجح 25%، یعنی احتمال رات داخل، اور اس کے مقابلے ظن اس کے مقابلے میں ہوگا، ظن اس کے مقابلے میں ہوگا یعنی کیا؟ یعنی ظن یہ کہے گا 75% یہ ہوگا آپ کے احتمال ذہن میں کہ ابھی رات داخل ہے، بلکہ دن کیا ہے؟ یعنی ظن جو ہوتا ہے، وہم جو ہوتا ہے ہمیشہ ظن کے مخالف، اور وہم جو ہوتا ہے طرف مرجوح ہوتا ہے، اور ظن جو ہوتا ہے وہ طرف راجح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مصنف نے ان دونوں کو کیسے ملا دیا؟ خصوصاً جبکہ علماء کی عبارات بھی اس مسئلے میں وہم کے لیے علیحدہ حکم بیان کر رہی ہیں، اور جو ہے وہ ظن کے لیے علیحدہ۔ کیا علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے وہم پر عمل کرتے ہوئے روزہ افطار کر لے تو اس پر قضا واجب، اگر ظن پر عمل کرتے ہوئے روزہ افطار کر لے تو قضا واجب۔ پھر مصنف نے کیسے ملا دیا ہے؟ جبکہ لغتاً اصطلاحاً بھی دیکھا جائے کہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ متضاد ہیں۔ پہلے اشکال پڑھتے ہیں بعد میں دیکھیے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ، آپ جان لیں کہ مصنف نے نقل کیا قول مذکور کو، یعنی قول شیخ والفاضلان، جامعاً در حالانکہ مصنف نے کیا کیا؟ جمع کیا وہم کو، وہم کس چیز کا؟ دخول بین توہم الدخول بظلمہ وظنہ، یعنی ان دونوں چیزوں کو جمع کیا، کیا کہ یعنی دخول لیل کا بھی وہم ہوا ہے ظلمت کی وجہ سے، اور ظن بھی حاصل ہوا ہے اسی کا، جبکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر داخل ہونے کا وہم حاصل ہوا ہے تو ظن کس چیز کا ہوگا؟ عدم دخول۔ مع ان المشہور لغۃ و اصطلاحا، جبکہ مشہور جو ہے لغت اور اصطلاح میں کیا ہے؟ ان الوہم اعتقاد، وہم کیا ہوتا ہے؟ اعتقاد، ایک احتمال، مرجوح کو کہتے ہیں، و راجح ہو، اور اسی کا جو راجح وہ احتمال کون سا ہوتا ہے؟ الظن۔ و عباراتہم، در حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، یعنی اس پر تائید لے کر آ رہے ہیں کہ یعنی وہم اور ظن علیحدہ چیزیں، ایک جیسی نہیں، جس طرح مصنف نے ذکر کیا ہے۔ و عباراتہم، وقعت، اور عبارات بھی اس طرح واقعی، انہ لو افطر لظلمت الموہمت وجب، یعنی اگر کوئی شخص افطار کر لے یہ تاریکی کی وجہ سے، ایسی تاریکی جو وہم دلاتی ہے فقط، یعنی 25% احتمال ہوتا ہے کہ ابھی رات داخل ہے، اس سے پتہ کیا چلا کہ 75% کیا ہے کہ رات داخل ہے۔ ابھی اگر کوئی 25 پر
عمل کرتے ہوئے افطار کر لے تو کیا واجب ہوگا؟ ولو ظن، وہاں پر علماء فرماتے ہیں ولو ظن، اگر ظن حاصل ہو جائے کس چیز کا؟ رات داخل ہے، رات داخل ہو گئی، یعنی 75% یہ ہو گیا کہ رات داخل ہے، 25%، 10%، 20% کیا کہ رات داخل ہے، اس نے اپنی ظن کے مطابق عمل کیا، یعنی روزے کو کیا کر دیا؟ افطار۔ لم یفطر اے لم یفسد صوما، علماء یہ فرماتے تھے اس صورت میں اس کا صوم باطل ہے۔ اس سے پتہ چل گا کہ وہم اور ظن علیحدہ علیحدہ چیزیں، وہم جو ہے وہ مرجو طرف کو کہا جاتا ہے اور ظن کس کو کہا جاتا ہے، اور مصنف نے یہاں پر کیسے دونوں ابھی آگے بھی اس کی اور دے فجعلوا ظن قسیما للوہم، بس یہاں پر فجعلوا ظن قسیما للوہم، یہاں پر جو علماء نے ظن کو کیا قرار دیا ہے؟ قسیم قرار دیا ہے۔ فجمع هنا بين الوهم والظن في نقل كلامهم إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم إذن ظن، إذ لا يجوز إفطار مع الظن عدم الدخول قطعا ولازم منه وجوب الكفارة۔ کہتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھا جائے کہ مصنف نے جو یہاں پر وہم کو ظن کے ساتھ ملایا ہے تو مصنف ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو ان کے کلام میں وہم، لفظ وہم آیا ہے لظلمت الموہمہ، اس وہم سے مراد وہم کی لغوی معنی وہ نہیں، طرف مرجو نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ طرف راجح ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگر ان کی مراد اسی وہم سے کوئی وہم ہوتا ہے یعنی طرف مرجو یعنی کیا؟ یعنی اگر ان کو وہم ہو جائے کہ رات داخل نہیں ہوئی تو ظن کس چیز کا حاصل ہوگا؟ کہ رات اس کو وہم حاصل ہوا ہے کہ رات داخل ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا اگر غور کیجیے گا، یعنی مصنف کس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پر وہم سے مراد ان کی وہم نہیں بلکہ کیا ہے؟ ظن، یعنی وہم سے مراد وہی طرف راجح ہے۔ ابھی آپ سوال کریں گے مصنف کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر ان کی وہم سے مراد ہے وہ طرف راجح یعنی ظن ہے، جبکہ ظن کا لفظ تو نہیں لائے۔ مصنف اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو وہم سے مراد وہم ہی لیں، یعنی وہم حاصل ہو جائے کہ رات داخل ہو گئی تو ظن کس چیز کا آگاہ حاصل ہو جائے؟ رات داخل ہے، تو پھر اگر یہ وہم کے مطابق عمل کریں اور ظن کو چھوڑ دیں، یعنی ظن یہ گمان راجح یہ کہہ رہا تھا کہ رات داخل نہیں ہوئی، پھر بھی یہ روزے کو کیا کر لیں؟ افطار کر لیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے علیہ السلام، جبکہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ اس پر قضا واجب ہے، کفارہ تو اور کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر وہم سے مراد کیا ہے؟ ظن ہے، یعنی 75%، 80%، 90% احتمال یہ ہے کہ یہ رات داخل ہو گئی ہے، جبکہ اس کے مقابل میں وہم ہے۔ فجمع ہونا، یہاں پر جو یہ مصنف نے جمع کیا یہاں پر کس میں؟ یہ جو نقل کیا جس قول کو جس میں وہم اور ظن کو جمع کر دیا، بین الوہم والظن فی نقل کلام ہے، جب علماء کا کلام نقل کرتے فجمع ہونا، جمع المصنف ہونا، اس یہ مبتدا خبر کیا؟ اشارۃ، یہ اشارہ ہے کیا؟ الی ان المراد من الوہم فی کلامہم ایذن ظن، یہاں علماء کی عبارات میں جو وہم آیا ہے اس سے مراد بھی کیا ہے؟ اذ لا يجوز الافطار، دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ وہم سے مراد کیا ہے؟ ان کی ظنی ہے۔ کیوں؟ اذ لا يجوز الافطار مع الظن عدم دخول، کہتے ہیں کہ افطار جائز نہیں ہے، جائز نہیں کس صورت میں؟ دیکھیے گا اگر وہم سے مراد وہم ہی ہو، وہم کس چیز کا؟ یعنی رات داخل ہوگی، تو ظن کس چیز کا ہوگا حاصل ہوگا؟ مع ظن عدم دخول کرتا ہے، یعنی ظن حاصل کس کا ہوگا کہ رات داخل ہے، تو اس صورت میں افطار اس کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا۔ جب جائز نہیں ہوگا تو وہ لازم من، اس صورت میں لازمہ کیا ہوگا کہ کفارہ بھی، جبکہ وہ تو کہتے ہیں کہ قضا ہی واجب نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ظن کس چیز کا ہے؟ وہم سے مراد ان کی ظن، وہم سے مراد کیا ہے؟ یعنی ظن حاصل ہوئی ہے کہ رات داخل ہو گئی ہے، ابھی خلاف جو تھوڑا چھوٹا سا احتمال ہے کہ رات داخل ہے نہیں۔ وَإِنَّمَا يُقْتَصَرُ عَلَى الْقَضَاءِ لَوْ حَصَلَ الظَّنُّ ثُمَّ ظَهَرَ، ہاں قضا پر اقتصار کب جی کیا جائے گا؟ اگر ظن حاصل ہو کہ رات داخل ہو گئی ہے، پھر بعد میں کیا حاصل ہو جائے؟ وَإِطْلَاقُ الْوَهْمِ عَلَى الظَّنِّ صَحِيحٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ، دوسری آپ اگر لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بعض اوقات
کہتے ہیں کہ پھر علماء کی اگر وہم سے مراد زن ہی تھی تو زن لفظ لے کر آئے تھے، وہم کیوں لے کر آئے؟ کہتے ہیں لغت میں بھی بعض اوقات یہاں پر یہ جو وہم ہے وہ زن، یہ جو وہم پر زن کا بھی اطلاق ہوا ہے، یعنی وہم کی ایک معنی کیا بتائی گئی ہے؟ زن بھی بتائی گئی، اسی وجہ سے علماء نے یہاں پر لفظ وہم لایا ہے کس کے لیے؟ زن کے لیے۔ وَإِطْلَاقُ الْوَهْمِ عَلَى الظَّنِّ، اور وہم کا اطلاق کرنا یا وہم کو استعمال کرنا زن کے لیے یہ صحیح بھی ہے، لغت میں بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن الظن أحد معاني الوهم لغة۔ يبقى الكلام بر محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔